انہوں نے لکھا ہے مسئلہ نمبر 28 میں، غیر مقلدوں کے نزدیک مشت زنی کرنی یا کسی اور چیز سے منی کو خارج کرنا اس شخص کے لیے مباح ہے جس کی بیوی نہ ہو. اس نے لکھا جس کی بیوی نہ ہو. اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو واجب یا مستحب ہوتا ہے. عرف الجادی صفحہ 214. اس کے بعد اس نے اس پر تبصرہ یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے یعنی جماعت اہل حدیث سے، جن کو غیر مقلدین کہتا ہے، اگر گناہ آپ لوگوں سے تو اس بنا پر عرض کیا جاتا ہے کہ آپ مدعی ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، یعنی اہل حدیث جو کرتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں. اقوال رجال قابل اعتبار نہیں. حنفی شافعی تو بیچارے آپ کے خیال فاسد میں قیاس اور رائے پر عمل کرتے ہیں. اگر یہ مسائل غلط ہیں تو کبھی تو ایک رسالہ ایسا لکھ کر شائع کیا ہوتا کہ جس میں علی حسن خان، نور الحسن خان، نواب صدیق حسن خان غیر مقلدین کی غلطیاں بیان کی ہوتی اور کہا ہوتا کہ صحیح ستہ میں یہ مسئلے نہیں ہیں، اس لیے قابل اعتبار نہیں. سمرودی صاحب کو صرف مقلدین ہی آنکھیں نکالنے کو رہ گئے ہیں. یہ آپ کے ائمہ کیوں ان مسئلوں کے قائل ہو گئے؟ یہ اس کے الفاظ تھے. اس میں اپنی اسی کیسٹ میں ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ جس طرح کے ہم ان یعنی علماء اور فقہا کے مسائل کو غلط کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف آئے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ کے جو مقلدین ہیں، ان کے جو مسائل جو قرآن و حدیث سے بالنص یعنی ٹکراتے ہیں، ہم ایسے مسائل کو غلط کہتے ہیں. لہذا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جماعت اہل حدیث کے علماء کے بھی ایسے مسائل جو صراحتاً قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، ہم ان کو غلط کہتے ہیں. لہذا اس کا یہ کہنا کہ کوئی کتاب شاید تم نے کی ہوتی کہ نواب صدیق حسن خان کا فلاں مسئلہ غلط ہے، فلاں مسئلہ نور الحسن خان کا فلاں مسئلہ جو ان کے بیٹے تھے فلاں مسئلہ غلط ہے. بھائی کتابیں لکھنے سے کیا ضرورت ہے؟ کتاب جب تم ہمیں غیر مقلد کہتے ہو، غیر مقلد کا مطلب ہی یہ ہے، غیر مقلد کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم علماء اہل حدیث جو ہیں ایک دوسرے کی تقلید نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات ہم نہیں مانتے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو. تو ہمیں کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہمارا نام ہی کافی ہے. اور یہ نام تم نے ہمیں دیا تم نے جو ہمیں نام دیا ہے کہ سوائے قرآن و سنت کے جب ہم یعنی کسی کی نہیں مانتے تو پھر آٹومیٹک یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر وہ مسئلہ کسی ہمارے عالم اہل حدیث کا جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے، لہذا ہم اسے بری ذمہ ہے، لہذا یہ مسئلہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، صرف اس عالم کا مسئلہ کہا جائے گا. تمام جماعت اہل حدیث جو عوام ہیں ان کا مسئلہ ہو یا تمام علماء اہل حدیث کا مسئلہ کو غلط ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم نے خود ہمیں غیر مقلد کہا ہے. یہی اس بات کی دلیل کافی ہے کہ ہمیں کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی رہا یہ مسئلہ، اس مسئلے کی نوعیت، تو یہ مسئلہ بھی ایک ایسا اجتہادی مسئلہ ہے. قرآن و سنت کے اندر کیا یہ مقلد حدیث یا قرآن کو پیش کر سکتا ہے کہ اس قسم کا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے اعتبار سے حرام ہے، قرآن کی فلاں آیت میں یا فلاں حدیث میں؟ بتا سکتا ہے کیا؟ نہیں بتا سکتا. یہ سوائے اس کے یہی بتائے گا فلاں فقیر نے لکھا، فلاں فقیر نے لکھا، فلاں فقہ میں فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بھی ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اگر کسی ہمارے عالم نے اجتہاد کی وجہ سے اس کو جائز کہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہمارے دوسرے علماء اہل حدیث بھی اسے یعنی مان لیں. دوسری وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ شرعی اعتبار سے جیسا بھی ہے، شرعی اعتبار سے تو اس کی حرمت نہیں قرآن و حدیث کے اندر ثابت، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے اس کی حرمت پر. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس آیت کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی فرجوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ وہ لوگ جو اپنی شہوت رانی یعنی صرف اپنی شہوت کو جو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، کس ذریعے سے؟ اپنے بیویوں کے ذریعے سے یا لونڈیوں کے ذریعے سے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسری کسی چیز کی اجازت نہیں دی، صرف دو چیزوں کا ذکر کیا، یا بیویوں کا یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے لونڈیوں کا. اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ہے نا سورۃ المؤمنون کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیر یہ یعنی بیویوں کے علاوہ اور لونڈیوں کے علاوہ جو آدمی بھی اپنی خواہشات نفسانی پوری کرتا ہے، جو راستہ اس کے علاوہ ڈھونڈتا ہے، یعنی بیویوں کے علاوہ اور لونڈیوں کے علاوہ، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو لوگ ڈھونڈتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا راستہ، العادون اولئک هم العادون، وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں اسلام میں اور دین میں بڑھنے والے ہیں. تو اس آیت سے اگر یہ نص نہیں ہے لیکن اس آیت سے اس فعل کے حرام ہونے پر استدلال کیا جا سکتا ہے اور یہ استدلال معقول بھی ہے. تو اس وجہ سے جن علماء نے بھی اس کو حرام کہا ہے وہ اسی وجہ سے حرام کہا ہے. اور پھر اس کے اندر طبی طور پر بہت بڑے نقصانات ہیں، آدمی نامرد ہو جاتا ہے اس سے،
آدمی ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی یعنی رجالیت یا آدمی کا یعنی مرد ہونا اس سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اس اعتبار سے بھی غلط ہے، اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ آدمی کو اپنی مردمی قوت کو ختم کرنا کسی یعنی شریعت میں کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ قرآن مجید کی اس آیت سے اس کی حرمت پہ استدلال کیا جا سکتا ہے. لہذا بہرحال یہ مسئلہ جو ہے اجتہادی ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کے بارے میں بھی کچھ علماء اس کے جواز کے قائل ہیں اور کچھ علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، اور ہم اس کو جو ہے قرآن کی اس آیت کے روح سے حرام ہی کہتے ہیں. لہذا یہ ہماری تمام جماعت اہل حدیث کے علماء کا مسئلہ نہیں ہے. لہذا اس نے جو کہا ہے کہ غیر مقلدوں کا سب کا مذہب ہے، یہ بات اس کی غلط ہے. تو اس لیے یہ ہماری یعنی رجحان ہمارا اس طرف ہے کہ یہ حرام ہے قرآن مجید کی اس آیت کے روح سے. مسئلہ لکھا ہے نمبر 29 کا، غیر مقلدین کے نزدیک قربانی کی بکری بہت سے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتی ہے، اگرچہ 100 آدمی ہی ایک مکان میں کیوں نہ ہو. وحق آنست، اب ان کے الفاظ نقل کیے ہیں، وحق آنست کے یک گوس فند از تمام مردم خانہ مجزی و بسندست، اگرچہ 100 کس چرا نباشد. بدور الاحلہ صفحہ 391. ایک بکری قربانی میں 100 آدمیوں کی طرف سے کافی ہو، مگر اونٹ اور گائے 7 ہی کے لیے کافی ہے. سامرودی سب اس پر بگڑ گئے کہ 1000 کیوں لکھ دیے. اب میں پوچھتا ہوں اگر 100 کی جگہ پر ایک مکان میں 1000 آدمی ہوں تو ایک بکری قربانی میں ان کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ بات جو اس نے لکھی ہے یہ بات تو بالکل حدیث سے ثابت ہے. ایک بکری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو گھر کا یعنی مالک ہے جو آدمی سربراہ ہے گھر کا، اگر وہ قربانی کا ایک جانور یعنی بکری جو ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے اگر وہ کرتا ہے تو اس کے تمام اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اس کے بیٹوں کی طرف سے، اس کی بیٹیوں کی طرف سے جو اس کے ساتھ ہیں، اور جو سب کا وہ سربراہ ہے، تو ایک یعنی بکری کفایت کرتی ہے. اس میں صحیح حدیث موجود ہے. اور باقی اس کا یہ حوالہ دینا کہ جناب گائے کے اندر تو اتنے ہیں تو اونٹ کے اندر اتنے ہیں، گائے کے اندر اتنے ہیں تو اونٹ کے اندر اتنے ہیں، تو یہاں ایک آدمی کے اگر 100 بھی بیٹے ہیں اور ایک آدمی کے اگر 1000 بھی ہیں اس کے کنبے قبیلے کے اندر، تو ایک بکری کیسے کافی ہو جائے گی؟ تو چونکہ یہ لوگ ہیں بیچارے کیا قیاسات و زٹلیات و عقلیات والے. اب یہ مسئلہ جو ہے اس مسئلے سے کیا تعلق؟ اسلام نے